السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں آج کل وہ صحیح فعل اور غیر صحیح فعل جو صحیح فعل ہے اس کے ہم نے کہا تھا فعل کے صرف 3 حروف ہے 99%، فے عین لام، لیکن غیر صحیح فعل وہ کہلاتا ہے جس میں فے عین لام کے کسی بھی جگہ پہ، فے کی جگہ، عین کی جگہ، لام کی جگہ الف آ جائے، یا اس کو محموز کہتے ہیں، اور جو ایک ہی قسم کا لفظ یعنی ایک ہی لفظ 2 دفعہ آ جائے اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ اور تیسری جو ہم نے پڑھی تھی یہ بات کہ اگر فے عین لام کرنے پہ واو یا آ جائے اسے حرف علت کہتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ حرف علت میں ہم نے فے کلمے پہ واو آ رہا تھا جس کو مثال کہتے ہیں۔ مثال سے پتہ چلتا ہے کہ فے کلمے پہ یعنی پہلے کلمے پہ واو آ رہا ہے۔ یہ آج جو ہم پڑھیں گے اجوف پڑھیں گے۔ اجوف وہ ہے کہ جو حرف علت واو یا اگر عین کلمے پہ آ جائے اسے اجوف کہتے ہیں، وہ بیچ میں آ جاتا ہے، اور جوف کہتے ہیں اس پیٹ کو جسم کے درمیان ہی آتا ہے، یہ پورے حصے میں یہ جوف جو ہے، تو اجوف اسے کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو اجوف کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پڑھتے ہیں، لیکن اگر ذرا غور کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ لگتا ہے یہ لفظ کہاں سے آیا۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ بہت پڑھتے ہیں قول مانے ہوتا بات، قول مانے بات، قولن مانے کوئی بات، کوئی بھی بات ایک بات ہو تو قولن کہتے ہیں، لیکن اس کو جب ماضی بناتے ہیں تو قا وا لا ہو گیا، قوالا۔ قوالا جو ہے اس کے معنی کہ اس نے کہا، لیکن قوالا کی جب آپ گردان کریں گے تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ایسا ثقیل نہ ہو کہ اس کی ادائیگی مشکل ہو۔ عربی میں تمام جگہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ سہل طریقے سے آسانی سے ادا کر لیں، اسی لیے قرآن کی زبان کو آسان کہا گیا ہے، یعنی ان لفظوں کو ختم کر دیا گیا ہے یا اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ دیا ہے تاکہ وہ آسانی سے ادا ہو سکے۔ تو جیسے میں ابھی قوالا کی ایک مثال دی تھی آپ کو، اس میں قاف جو ہے وہ فے کی جگہ ہے، واو جو ہے عین کی جگہ ہے، اور لام جو ہے لام کی جگہ ہے، قوالا۔ تو قوالا کو ادا کرتے ہوئے اگر آپ اس کی وہ پڑھیں گے گردان، قوالا قوالا قوالو قوالت قوالتا قوالنا، تو یہ جو ہے نا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ فارمولیٹڈ ہے، جیسا میتھ کا ہوتا 2+2 والی بات ہے۔ تو جہاں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں ان کو ان حروف کے مطابق جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی حرکت جو ہے ان حروف کے مطابق کر دی جاتی ہے۔ میں نے پچھلے سے بتایا تھا کہ اصل میں الف کے لیے زبر ہوتا ہے اور واو کو پیش کو واو چاہیے ہوتا ہے اور زیر کو یہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ساؤنڈ میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ ساؤنڈ جو ہے
اگر ہم دیکھا جائے تو الف آ کی آواز نکالتا ہے، واو او کی آواز نکالتا ہے، اور یہ ای کی آواز نکالتا ہے. تو حرکت یہی ساؤنڈ نکالتی ہے، اور اس لیے اس کو ملا کے جب ادا کیا جاتا ہے تو لفظ اذان ہوتا ہے. عام طور پہ زیادہ تر جو حروف آتے ہیں باب نصارہ سے بھی آتے ہیں، باب سمعہ سے بھی آتے ہیں کچھ، اور ضربہ سے بھی آتے ہیں. تو ضربہ سے تو یائی کے اس میں آتے ہیں. تو دو قسم کے اجوف کہلاتے ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی. تو ابھی جیسے میں بتا رہا تھا قوالہ جو ہے، قوالہ کو قاف پہ زبر ہے تو واو کو گرا دیا جاتا ہے. اب واو کو گرایا تو اس کی جگہ زبر کی آواز کون سا نکالتا ہے؟ الف. تو اس کو قالا کہہ دیا. اور قالا سے آپ بہت واقف، قال اللہ، اللہ نے کہا، قال رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا. تو آپ یہ دیکھیں کہ قالا آپ استعمال کرتے تھے، لیکن اگر آپ، کیونکہ آپ گرامر پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے قالا کے اگر معنی جاننے ہوئے، آپ نے ڈکشنری دیکھنے کی کوشش کی تو آپ قالا سے دیکھیں گے تو نہیں ملے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو ڈکشنری دیکھنے کے لیے آپ قوالہ میں جائیں گے. اس کا روٹ ورڈ یہی ہے قوالہ. تو آپ ڈکشنری میں قوالہ کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں قالا مل جائے گا. تو قالا کا یہ ماضی کا ہے، قالا اس نے کہا. اس کو دیکھیں کہ جو میں نے تھوڑا دیر پہلے ادا کیا تھا اور اب ادا کروں گا، کہتے ہیں قالا، قالا، قالو. آسانی دیکھیں، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتمنا، قلتو، قلنا. اس میں دیکھیے ادائیگی میں وہ جو تھی قوالا، قوالا، قول، قولنا، قولتا، اس طرح تھا نا، وہ کس قدر آسان ہو گیا. تو ان سب کے معنی آپ جان لیں. قالا اس نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا، قالتا ان دو عورتوں نے کہا، قلنا ان سب عورتوں نے کہا، قلتا تو نے کہا، قلتما تم دونوں نے کہا، قلتم تم سب نے کہا، قلتی تو عورت نے کہا، قلتما تم دو عورتیں نے، قلتنا تم سب عورت نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا. تو یہ اس سے واقف بھی ہیں، لیکن آپ کو آج پتا چل گیا کہ یہ قا جو ہے، قا اصل میں یہ اس نے واو کی جگہ لی ہے. اب میں اس کا بھی جو پوسٹ مارٹم کریں گے ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ قلنا کیسے ہو گیا. دیکھیے یہ اصل میں یہ تھا قولنا. یہ تھوڑا سا آپ کو میتھمیٹیکل بتا رہا ہوں یہ کہ یہ قولنا تھا. تو قا کی جگہ الف بٹا تو قالنا ہو گیا. ہم عام طور پہ اس کو ٹچ نہیں کرتے، لیکن اس میں ٹچ کرتے ہیں، لیکن اس کی باتوں کا خیال کرتے ہوئے. تو قالنا ہو گیا. قالنا دو جزم ایک ساتھ نہیں آ سکتے، جزم جو ہے دو ہے. تو ہم کس جزم کو گرائیں گے؟ کمزور کو. کمزور میں الف آتا ہے، حمزہ آتا ہے نا، الف یہاں لکھا نہیں میرے خیال میں. تو ہم الف کو گرا دیں گے تو یہ ہوگا قلنا. قلنا ہوا. اب یہاں ایک ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب بھی واو ہم گرائیں گے تو اس پہ پیش لگائیں گے واو کی، تاکہ پتا چلے کہ ہم نے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ساؤنڈ میری برقرار ہے. جو اس کو ہم ٹچ نہیں کرتے نا، آپ کو یاد ہے نا کہ دو حرف ہے ماضی کے غائب جمع غائب، ماضی جمع غائب میں مؤنث، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن یہاں ہم تبدیلی کر رہے ہیں. یہاں دوسرے یہ ہوتا ہے، یہاں پر مخاطب مؤنث جمع یہاں پہ بھی نہیں ہوتی. تو اس کا خیال کرتے ہوئے یہ جو ہے ہم واو جو گرایا اس میں ہم نے قلنا کر دیا. اب قلنا کے بعد اور آسان ہو گیا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتما، قلتو، قلنا.
کس تیزی سے میں ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں آپ کہ جو پہلے تھا اس کو میں ادا کر سکتا تھا. اس لیے عربی جو ہے ساؤنڈ کی زبان ہے، ساؤنڈ آپ کے سمجھ میں آتا ہے، ایزی ساؤنڈ ہوتا ہے، ادائیگی آسانی ہوتی ہے، اس لیے لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ دوسرا لفظ جو ہے قالا کا، یہ جو کہ یہاں میں نے لکھا کہیں ہے، لکھ دیتا ہوں، نصرا شروع لکھا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اس کی. تو اس وزن پہ آنے کے لیے حوالوں کو کیا کریں گے؟ یک والا، ینصرو، یقولو، ٹھیک ہے، ینصرو، یقولو. ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں، یقولو، یقولانے، یقولونا، تقولو، تقولانے، یقولنا. کتنی ایک وہ ہے. اس میں ردم لانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا بھی تو پوسٹ مارٹم کر لیں ایک طرح سے کہیں. یہ جو واو ہے اس پہ پیش ہے، تو ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے جہاں خالی جگہ ہوگی، یعنی سکون جہاں ہوگا. تو سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ میں کوئی تو اس پیش کو ٹرانسفر کریں گے کاف پہ. ٹرانسفر اس لیے کر سکتے ہیں یہاں خالی جگہ ہے. اگر کوئی وہ ہوتا کوئی حرکت دی ہوتی تو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے. یہاں خالی جگہ ہے اس لیے ہم پیش کو ٹرانسفر کر لیا، تو یہ پیش یہاں آ گیا کاف کی جگہ پر. اور یہ جو پیش جب یہاں ٹرانسفر کیا تو یہ خالی ہو گیا، سکون آ گیا یہاں پہ. تو آپ دیکھیں یہ بھی مظاہرہ ہے. مظاہرہ میں ہی ہوتا تھا یتام کے بعد فے کلمہ جو ہے سکون کا ہوتا تھا، یہاں سکون کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یقولو، یہ جو یقولو تھا یقولو ہو گیا، آسانی آئی اس میں. اب دیکھیں اس کا پڑھیں، یقولو، یقولانے، یقولونا، تقولو، تقولانے، یقولنا، تقولو، تقولانے، تقولونا، تقولینا، تقولانے، تقولنا. اقولو، نقولو. اقولو کے معنی کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا. نقولو کے معنی ادھر معنی کر لیتے. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولانے وہ دو کہتے ہیں کہیں گے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں کہیں گے، تقولو تو کہتی ہے کہیں گے، تقولانے تم دو کہتی ہے کہو گے، تقولنا تم سب کہتی ہو یا کہو گی. تقولو تو کہتا ہے یا کہے گا، تقولانے اور تقولونا تم سب کہتے ہوئے کہو گے. تقولینا تو کہتی ہے کہ یہ واحد وہ ہے، تقولینا تو کہتی ہے یا کہے گی. تقولانے اور تقولنا. اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نقولو ہم کہتے ہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں جو حرف علت کی جگہ دوسرے لفظ آنے سے اس کی ادائیگی کتنی سہولت والی ہو گئی. اب ایک لفظ جو ہے بیع، بیع بیچنے کو کہتے ہیں. اس کا جو بنائیں گے بے یا عین ہے تو با کے آواز میں یہ کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو باآ، ٹھیک ہے. یہ بایا سے کرتے ہیں، بایا، بایا، بایو، بایا تو ساؤنڈ وہ ہوتی، لیکن اس کو با کہنے کے بعد با، با، باؤ، بات، باتا، یعنی ادائیگی آپ دیکھیں وہ سہل ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جب ہم مظاہرہ بنائیں گے تو اسی طرح کریں گے کہ اس کے پہ جو یب یہ او ہوگا، یب جب یہ ہوگا باب ضرابہ سے نا، باب ذرا سے ضرابہ یا ضریبو ہے. ضرابہ بایا اور
جب یہ او ہوگا تو اس کو جو ہم دیکھیں گے یہ جو ہے نا یہ اصل یہ تو بعد میں آیا ہے جگہ. یہ جو ہے اس کو ہم جب ٹرانسفر کریں گے اس کو یہاں, ٹھیک ہے, تو یہاں سکون آ جائے گا اور یہاں زیر آ جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. تو یا بی او, یا بی او, ٹھیک ہے, یا بی او. اس کو اس طرح یہاں پہ دیکھیں, یا بی او, ٹھیک ہے. ابھی میں اس کو بتا رہا ہوں, پھر آپ کو امر بھی ایک ساتھ بتا دوں گا, ٹھیک ہے. با مانے بھائی خرید و فروخت کا بھی با کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی بیچنا, بھائی کھاتا ہم لوگ کہتے ہیں, ویسے ہم بھی استعمال کرتے ہیں حساب کتاب, ٹھیک ہے. تو یا بھی او, یا بھی او, یا بھی آنے, یا بھی اونا, تبھی او تبھی آنے, یا بھی اونا, ٹھیک ہے. تو اس کو ادائیگی میں ہمارے سہولت ہوتی جا رہی ہے. ایک اور لے لیں, نوم مانی کیا ہوتا ہے؟ سونا. نوم مانے سونا, لیکن یہ نا وے ماں ہے. نومن جو ہے اسم جو ہے نومن سونا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں سونا. نا وے ماں سویا, یہ باپ سمیا سے ہے. اس کا یہیں پہ رکھ دوں, سامیا یسمعو, ٹھیک ہے. تو یہ ناوے مات ہے, ناوے. اب ناوے مات سے آپ دیکھیں کہ آپ کوشش کریں اس کی ماضی کا گردان بنانے کے لیے. ناوے ماں, ناوے ماں, ناوے منہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کو اپنے قانون کے مطابق ہم اس کے واؤ کو گرا دیتے ہیں, نون پہ زبر لکھا ہے تو نامہ, نامہ. اور اسی طرح ہم نے جو چینجی کی ہے تو نامہ یا نامو, ٹھیک ہے. تو نامہ کے معنی وہ سویا, نامہ وہ دو سوئے, نامو وہ سب سوئے, نامت وہ سوئی, نامتا وہ دونوں سوئی. اور میں ہم نے اڑایا کیا تھا واؤ, تو یہ نمنا ہوگا, نمنا نہیں ہوگا, کیونکہ واؤ اڑایا تھا. واؤ کی ساؤنڈ کس سے ہوتی تھی؟ واؤ پیش سے, تو اس سے نمنا, ٹھیک ہے. اب یہ کہ میں سارا تو نہیں کرا رہا آپ کو, اس میں بتا دوں. قالا یقولو اور قل. اب قل کیسے آیا ہے؟ آپ کو امر کیسے بناتے ہیں؟ کس کس کو یاد ہے؟ اس کو سکون میں لے آتے ہیں آخر والا, جیسے یہاں پہ کیا تھا؟ یقولو. ہاں کیا بتایا آپ نے؟ اس کو سکون میں لے آئے. نمبر 2 کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے؟ یتان ختم کر دیا ہم نے, یہ ہو گیا قول. اب کیا کریں گے؟ غور سے دیکھیے کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ دو سکون آ گیا. ویری گڈ. یہاں 2 سکون آ گیا تو ہم وہ والا حرف کرائیں گے جو کمزور ہے. یہ بات اس لیے میں آپ سے کرا رہا ہوں تاکہ یہ کہ آپ کو بنانا آ جائے. کمزور حرف ہم نے گرا دیا, تو یہ قل کیسے بنا؟
कुल माने तुम कह, तू कह, कुल तू कह। और हम क्योंकि हम एहतियात करते हुए और बहुत ज्यादा उसमें करके, हालांकि अरबी में कोई ऐसा नहीं है कि हम बड़े को ऐसा करें, वो बाप को भी बुलाते हैं, नाम दे के बुलाते हैं इस तरह, मतलब कोई हमने हमारी जबान और लखनऊ और इस तरह से एक दूसरे से हम आप और हमने ये कहा जमा का सिगा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी अपनी वो है। तो हम जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो वो नहीं कहते, तू नहीं कहते, हम कहते हैं आपने कहा, जमा के सिगा इस्तेमाल। तो कुल माने असल माने होता, कुल माने तू कह, वाहिद है ना, तू कह। और इसका कर लें अगर कुल क्या होता है, सीगा क्यों कौन से इस्तेमाल करते हैं हम, मुखातिब का। तकूलू क्या होगा, तकूली कुल होगा ना, तकूलू तकूलाने, हाँ, तो सबका नून गिर जाते हैं, कुल कौला कुला, इस तरह मैं बताऊंगा अगर आगे, शायद किया भी मैंने कहीं, या कामत भी कर दिया मैंने कहा। बहरहाल तो ये कि ये हो गया कुल, ठीक है। फिर आइए बा जुबई ऊ, इससे जब बनाएंगे तो क्या होगा, आपने यहां सुकून लगा दिया और इधर जो है ये खत्म कर दिया बी, और अलामतें क्या 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 कहा, अलामतें ज़्यादा खत्म कर दिया। अभी ये बन रहा है बी ही, बी ये हुआ, ठीक है। क्या करेंगे, ये हटा देंगे, तो क्या हुआ बियर, ये हुआ बियर। इसी तरह नाम का था ये अच्छा, ये जो है ये नाम ये नामों है असल में, ठीक है। इसमें कभी यही तरीका है कि हम ये हटा देंगे और नाम जो है उसका फिर है ना उसी हिसाब से दो सुकून आ जाएगा अलीफ और नून में। इसको हम सुकून दे देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो ये क्या हुआ, दो आ गया। तो क्या क्या इसको खत्म कर देंगे, तो ये क्या हुआ नम। नम माने तू सो, समझ ना आप। कुल तू कह, बे तू बे निम तू से, और यहां इसी तरह खफ, उसी तरह दो सुकून आज इसको सुकून करेंगे वाव और ये तो सुकून हो जाएगा तो खफ हो जाएगा। खफ माने तू खौफ कर, ठीक है। ये हो गया। एक और चीज जो आप देखेंगे कि आप पढ़ते हैं वो बहुत सारी चीज आती है, वो आना के इसे तेल के जिम्मे में नहीं आती, क्योंकि हम खाने को इस्तेमाल करते हैं इसिम के साथ, तो मुशब्बा बिल फेल कहते हैं खाने को, यानी काना का क्योंकि गिरदान होती है इसलिए काने को कहते हैं। काना असल में लफ्ज है का वा ना, नहीं लिखा मैंने, नहीं लिखा, लफ्ज ये है उसी तरह है जैसे कवाला था इसी तरह कवाना है, का वा ना। तो जो काला का था वही इसी का हाल होगा, ठीक है। काना का इसी का वही हाल होगा। काना यकूनु कुन, काना था या थी, यकून है या होगा, और कुन माने हो जा, कहते हैं ना कुन फा यकून, यानी कहा हो जा और वो हो गया, हो जाएगा या हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कामा का भी जो है वो है कावामा, कावामा, ये कामा हो गया। कामा यकूमू उसी तरह
جو بنا ہے قالا یقولو کا جیسے ہے تو یقومو ہو گیا، اور اس کا بھی جب اس کو سکون لگائیں گے 2 سکون ہو جائے گا تو واو کو مٹا دیں گے، یہ ہٹ گیا تو یہ قم ہو گیا. سمجھ نہیں یہ بات کیسے کلیئر ہو رہی ہے یا کچھ بوریت سی لگ رہی ہے؟ بوریت سے تو نہیں لگ رہی آپ کو، کیونکہ یہ چیپٹر ہے دلچسپ، فارمولا ہے ایک طرح جیسے 2+2 4. اسی طرح کیا کرنا ہے اس کے ساتھ وہ آپ اس کو دیکھیں گے 2 سکون آ گیا، یہ گرا دیں گے. اس کو کس کو گرائیں گے؟ جو کمزور ہوتا ہے اسے گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قم. اسی لیے ذاقہ چکھنے کا، چکھا، ذاقہ. یذوقو وہ چکھتا ہے یا چکھے گا. ذق، ذق کے معنی تو چکھ. توبہ ہے توبہ، توبہ جب ماضی میں آتا ہے تو تابہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ قرآن میں پڑھا ہوگا تابہ آپ نے، تابہ اس نے توبہ کی. یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، تو پھر یہاں سکون لگائیں گے تو 2 واو ہو جائے گا، اس کو مٹا دیں گے، اس کو کراس کر دیں گے. یہ کیونکہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو لکھا ہوا یہ علامت مظاہرہ ہے. علامت مظاہرہ گر گیا تو یہ تب ہو گیا. تو توبہ کر. ٹھیک ہے. آئیے اب یہاں آ جائیں گے. اب تھوڑا سا آپ سے کام کرتے ہیں، یہاں تک کرتا ہوں. وہ کھڑا ہوا کیا کہیں گے؟ قاما. وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑی ہوئی کیا کہیں گے؟ قامت. زینب کھڑی ہوئی پہلے قامت آئے گا. قامت زینبو، زینب کھڑی ہوئی. اچھا، نماز جو ہوتی صلاۃ ہوتی، سلام ہے بولتے ہیں مؤنث ہے، تو نماز کھڑی ہوئی قامت الصلاۃ. اچھا، نماز کھڑی ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا قد کے معنی اس میں لگاتے ہیں، اس میں بے شک لازمی اور اس کی پوزیشن ہی ہو جاتا ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے وہ. تو نماز کھڑی ہو چکی ہے تو قد قامت الصلاۃ. اب دیکھ لیں آپ نے صحیح کہا ہے، سب صحیح کہا، سب نے سب آپ نے صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کھڑا ہوا قاما، وہ کھڑی ہوئی قامت. زینب کھڑی ہوئی قامت زینبو. نماز کھڑی ہوئی قامت الصلاۃ. نماز کھڑی ہو چکی ہے قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے. اب دوسرا مظاہرے کی طرف آ جائیں. میں پناہ مانگتا ہوں مانے آپ کو نہیں آتے؟ آوازہ ہوتا ہے، آوازہ مانے پناہ چاہنا. یہ روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ آوازہ ہے. آوا جو ہے الف آ کے جگہ الف عین پہ زبر ہے اس لیے الف ہو جائے گا. آزا یا اوزو، یہ ماضی اور یہ مظاہرہ. ٹھیک ہے. تو آوازہ کیا ہے؟ آزا اور یعوذو. میں پناہ مانگتا ہوں، تو اس سے چلیں گے آپ یہاں کہاں آئیں گے؟ یہاں آئیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ اعوذو. اس کو یہاں لائیے، کیسے کروں یا اس کا یعوذو یعوذانے یعوذونا، تعوذو تعوذانے یعوذنا، تعوذو تعوذانے تعوذونا، تعوذینا تعوذانے تعوذنا، اعوذو نعوذو. معنی کرنے کی ضرورت ہے. اعوذو نعوذو کیا معنی ہوا؟ میں پناہ چاہتا ہوں یا ہم پناہ چاہتے ہیں. تو میں پناہ چاہتا ہوں کیا معنی ہوا؟ کیا کریں گے؟ اعوذو. یہ آپ نے بتایا اور میں نے لکھ لیا. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ایک بات یاد کر لیں، جس کی اصل میں یہ تھوڑا سا وہ ہے ٹیکنیکل بات، اس کو بتانا ضروری ہے. جس کی پناہ میں آئی جائے اس میں بے لگتا ہے، بے حرف جر ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم انگلش میں؟ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں حرف جر کو؟ پری پوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پری پوزیشن جہاں بھی لگتی ہے وہ معنی چینج کرتی رہتی ہے.
جیسے لک دیکھا، لک آفٹر دیکھ بھال کرنا، لک انٹو، لک فار، سارا چینج ہو جاتا ہے. ہاں بے معنی ایسے لفظ جو ہے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ پری پوزیشن جب اس سے لگتی کسی فعل کے ساتھ تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے تو جس کی پناہ میں آئے اس کو بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اعوذ باللہ بے کے ساتھ آئے، اور جس سے پناہ چاہیے جائے، جس کی وجہ سے آپ پناہ چاہ رہے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے من استعمال ہوتا ہے. پھر ایک بات سن لیں، جس کی پناہ میں آپ آنا چاہتے ہیں وہاں بے کی پروویژن یعنی حرف جار لگتا ہے، اور جس کی پناہ چاہتے ہیں یعنی جس سے بچنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ من لگتا ہے کہ اس سے پناہ چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا معنی ہوا اس کا اعوذ باللہ کا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من الشیطان الرجیم. ہاں شیطان الرجیم. اچھا تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ بولیے. بے کی وجہ سے یہ زیر میں آ جائے گا اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، پہلے اتنا کہہ رہے ہیں میں انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. وہ تو کہا نہیں میں نے، صرف ابھی پہلے یہ کریں کہ میں انسانوں کی رب کی پناہ چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اعوذ برب الناس. اب کہو تو یہاں آپ رکھ دیں گے بول. یہ ہمارا ایک وہ ہے قل اعوذ برب الناس سے. اب آپ گرامیٹیکلی آپ چیک کر رہے ہیں، گرامیٹیکلی اس کو سالو کر رہے ہیں. تو قل اعوذ برب الناس سے کہو کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. دوسرا دیکھیے لکھا ہوا ہے بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. کیا ہوگا بھائی؟ بے شک کے لیے میں، بے شک میں یہ اسی کا ہے. انا ہما نے بے شک، اور یہ ہو گیا تو انانی، کیونکہ یہ فعل ہے اس لیے انا. انانی بے شک میں. اب کریے نا رحمان کی پناہ میں، جس کی پناہ میں آؤ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا بے ربی، بے ربی نہیں ہوگا، بے رحمان، تجھ سے. کسے کہتے ہیں؟ من. اور تجھ سے کا انتبا نے تو ہوا نا، جب من آ گیا تو وہ جر میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کا ہو جائے من کا. تو انا یا انا انا کہے یا اننی اعوذ برحمان منکا، میں تجھ سے رحمان. یہ کس نے کہا ہوا؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ یہ مریم علیہ السلام نے کہا تھا جب فرشتہ ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کہا میں تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اس نے کہا مجھے پھر میں تو بری عادت سے بھی نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے جو یہ خوشخبری. بہرحال وہ ہے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی مانے بے شک میں اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کو کیجئے اللہم مانے اللہم اے اللہ. اللہم یا کہاں سے مان لیا ہے؟ یہ مین شدت جو ہے وہ یا کے معنی تھے یا اللہ. پرانے زمانے میں اسی طرح کہا جاتا تھا اللہم. کس سے پڑھا کہ بسم کا، تیرے نام کے ساتھ.
تیرے نام کے ساتھ اموتو، میں مرتا ہوں، اموتو میں مرتا ہوں، واحیا اور زندہ ہوتا ہوں. تو جب سو کے اٹھتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ میں یہ محسوس کروں بور تو نہیں ہو رہا، میں اس لیے پوچھا کہ کچھ لوگ کچھ تھوڑا سا دلچسپی پیدا کریں یہاں پر. ہاں تھوڑا سا بات یہ ہوتا ہے آفس سے آتے ہیں نا لوگ تو کھوتے ہیں. الحمدللہ یہ کیا ہے؟ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، للہ ہی ہے. اللہ بھی جو احیا بعد ماتا، مجھے زندہ کیا موت کے بعد. یہ دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. ہاں ہاں یانا بھی ہے، صحیح یانا بھی ہے. یہ اپنے لیے ہو تو یانا ہی ہے. بعد ماتا ہے بعد، اب تو سارا چینج ہو جائے گا، یا یانا کر دیا نا اس لیے. بعد اماتنا وہ علیہ نشورو، اور اسی کی طرف ہمیں جمع ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، نہ یہاں انہوں چینج کیا تھا نا تو یہ بھی چینج ہوئے گا. بعد اماتنا ہم لوگ کی ہمیں احیانا بعد اماتنا، ہم لوگ کو مارنے کے بعد زندہ کیا، سونے کے بعد زندہ. بعد ما ماتنا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت سی چیزیں آپ نے خود ہی کی ہیں، میں نے تو کوئی وہ نہیں کیا. میں نے الحمدللہ ود ان ٹائم ہم نے کام کلاس اپنی اختتام کی. لیکن اب جو ہے آپ سوالات کریں کہ یہ اصل میں عام طور پہ یہ پڑھایا نہیں جاتا، حالانکہ دلچسپ ہے. میرے جیسا بور کرنے والا آدمی جو ہے وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، تو مجھ سے اچھا استاد جو ہوگا جو آپ کو دلچسپی زیادہ پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ زبان آسان ہے، سب سے آسان زبان ہے. اگر آپ کو آسان نہیں لگ رہی تو وہ غلطی زبان کی نہیں ہے، پڑھانے والے کی. تو اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں، شاید میں اس کو دوسری طریقے سے سمجھا سکتا ہوں. سمجھے؟ یہ کلیئر ہو گیا جواب آپ لوگوں کے لیے؟ خالد کچھ پوچھنا ہے؟ کلیئر ہے؟ آپ لوگوں نے خود ہی کیا ہے ترجمہ.